أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 122 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیات 4 تا 6 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سمجھ آ رہی باتیں؟ جی بالکل ماشاءاللہ. ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, بہت مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اس سے بہترین کوئی کام ہو نہیں سکتا. اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں. ناظرین کرام بات صرف یقین کی ہے. یہ فرمان الصادق المصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سچے بھی ہیں اور ان کی سچائی کی تصدیق بھی کی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 4 تا 6 کا. آئیے ان 3 آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اور بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو, پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے کھاؤ بے فکر ہو کر خوشگوار سمجھتے ہوئے, اور ناسمجھ کو تمہارے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے, اور انہیں اس مال میں سے کھلایا کرو اور پہنایا کرو اور کہو ان سے بھلائی کی بات, اور آزماتے رہو یتیموں کو بطور تربیت یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو تم لوٹا دو انہیں ان کے مال, اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. اور اگر وہ سرپرست غنی ہے تو وہ یتیم کا مال لینے سے پرہیز کرے, اور جو فقیر ہے تو وہ بحق خدمت مناسب مقدار لے لے. پھر جب تم یتیموں کو مال لوٹاؤ تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو, اور
اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 4 تا 6 کا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ ہم ربط آیات میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ربط آیات میں لکھی ہے، گزشتہ آیت میں کثرت ازواج کی صورت میں عدل کرنے کا حکم تھا، یعنی ایک سے زائد نکاح کی 4 کی حد تک اجازت دی گئی۔ پچھلی نشست میں اس پر گفتگو ہوئی تھی، ابتدائی 3 آیات ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، لیکن وہاں پر ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ذکر تھا کہ ایک سے زائد اگر نکاح کر رہے ہو تو عدل کی شرط لازم ہے۔ تو عورتوں کے حوالے سے وہاں بھی توجہ دلائی گئی تھی ان کے حق کے بارے میں، یہ تو گزشتہ آیت میں تفصیل تھی۔ اب کیا ہے؟ اب عورتوں کے حق مہر کا ذکر ہے، یعنی کہ ربط یہ بن رہا ہے کہ پہلے ان کے حقوق کا ذکر تھا، اب ان حقوق میں سے ایک حق مہر کے حوالے سے گفتگو ہے جو آج کی نشست میں ابھی ہم تھوڑی دیر میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جن باتوں پر گفتگو ہوگی آج کے درس میں ان کا مختصراً جائزہ شروع میں ہم لیتے ہیں اور اسے ہم تعارف کہتے ہیں۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تعارف میں لکھی ہے، عورتوں کو خوش دلی سے مہر ادا کرنے کی تلقین۔ مہر کے بارے میں تفصیل ابھی آگے بیان ہوگی، اس کا تذکرہ یہاں پر خلاصے کے طور پر تعارف میں آیا۔ عورتوں کو خوش دلی سے مہر ادا کرنے کی تلقین۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں اسکرین پر موجود ہے، حفاظت مال کے ضمن میں ہدایات۔ کمزور ہیں، یتیم ہیں، کم عقل لوگ، ان کے حوالے سے کچھ ہدایات اور ان کے مال کے ضمن میں ہدایات ہمیں عطا کی گئیں، جس سے ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ مال کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ضائع کرنے سے کس طریقے پر ہمیں روکا گیا ہے۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے، بالغ ہونے پر یتیم کا مال اس کے حوالے کرنے کی تلقین۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ تو ناظرین کرام گویا عورتوں کے حوالے سے اور معاشرے کے کمزور طبقات میں سے طبقے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی گفتگو آج انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام تجزیے کی طرف۔ سورۃ النساء آیات 4 تا 6 کا تجزیہ، یعنی ہر آیت میں کیا گفتگو رہے گی، اس کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، آئیے ایک آیت کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 4، عورتوں کے حق مہر کے متعلق ہدایات، تفصیل پیش ہوگی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 5، کم عقلوں کے مال کی حفاظت کی تلقین۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 6، مال یتیم میں ناجائز تصرف کی ممانعت۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا، تصرف کا مطلب استعمال کرنا۔ صارفین کہتے ہیں نا، اشیاء کو استعمال، کنزیومرز انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ استعمال کے معنی میں اشیاء کو استعمال کرنے والے صارفین۔ تو تصرف کا مطلب کیا ہوا؟ استعمال۔ مال یتیم میں ناجائز تصرف کی ممانعت، یہ آیت نمبر 6 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ، اس کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق ایک ایک آیت کو سمجھنے کی طرف۔ آیت نمبر 4 کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4 ہے، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے کھاؤ بے فکر ہو کر، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 4 کا، بہت قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا جہاں مہر کی ادائیگی کے حوالے سے رہنمائی آئی ہے۔ آئیے تفصیل سے توجہ سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کی تشریح میں سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، مہر کی ادائیگی کا حکم۔ یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ جو شوہر کے ذمے فرض اور قرض ہوتا ہے اور بیوی کا حق ہوا کرتا ہے۔ شوہر کے ذمے فرض اور قرض اور بیوی کا حق ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام یہ تو ہمارے نوجوان ساتھی جو ابھی تعلیم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، بہرحال وہ لوگ کہ جو شادی شدہ ہیں یا مستقبل قریب میں جو اس بندھن میں بندھنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی توجہ کا مقام ہے کہ مہر کی ادائیگی کا حکم قرآن دیتا ہے، رب العالمین نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اگلا نقطہ لکھا ہے نحلہ، یہ لفظ آیا تھا اس آیت میں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحلہ۔ یہ نحلہ کا لفظ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھیں۔ نحلہ اس عطیے کو کہا جاتا ہے جو خوشی خوشی کسی معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے۔ یعنی مہر کیا ہے؟ یہ وہ عطیہ ہوگا نحلہ جسے کہا گیا جو خوشی خوشی دیا جائے اور کسی معاوضے کی لالچ کے بغیر دیا جائے، یعنی یونیلیٹرلی، یعنی مرد کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے کہ خوشی خوشی اس کو ادا کرے۔ اور ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔
और अब कुछ लोग कहते हैं वो महर ही क्या जो अदा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद चलते हैं तशरीह के अगले नुक्ते की तरफ। आगे लिखा है तशरीह में, ज़माने जाहिलियत में आम लोग या औरतों के सरपरस्त महर खुद रख लेते थे। दौरे जाहिलियत की बात हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात हो रही है, जब माशरत में जाहिलियत मौजूद थी, इस्लाम की तालीम अभी आ रही है। उस ज़माने में क्या होता था कि या तो वो लोग थे कि जो महर अदा करते ही नहीं थे, या अगर कहीं अदा होता तो बीवी के हाथ में ना जाता बल्कि उस बीवी का बाप ले लेता, उसका भाई, उसका कोई सरपरस्त, कोई बड़ा ले लेता, और यूँ उस बीवी को उसके हक़ से महरूम किया जाता था। नाज़रीन किराम, आज भी जदीद दौर की जदीद जाहिलियत है, या तो महर अदा नहीं होते, कुछ मकामात पर हम देखते हैं, या फिर ये कि अदा हुआ तो वो बीवी को ना मिला, उसका बाप या उसका भाई उसको ले उड़ा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। वो जाहिलियत 1400 बरस पहले की थी। ये जदीद दौर की जदीद जाहिलियत है कि जहाँ इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ बगावत धड़ल्ले के साथ हमें दिखाई देती है। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे। आगे लिखा है तशरीह के एतबार से, अल्लाह ताला ने इस बुरे अमल की मुमानियत की है। किस बात की? कि जो लोग अदा नहीं कर रहे वो भी गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और जहां अदा हुआ मगर बीवी को ना मिला और उसका हक उसको नहीं दिया जा रहा, तो वो भी क्या कर रहे हैं? दरअसल जुल्म कर रहे हैं। और इस जुल्म की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुमानियत भी की और इसकी मज़म्मत भी फरमाई है। अगली बात बहुत तवज्जो से देखिएगा नाज़रीन किराम, आपसे भी गुजारिश है। लिखा है, महर मुतअय्यन करते वक्त नीयत सही हो। महर मुतअय्यन करते वक्त नीयत सही हो। बाद औक़ात ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा लिखवाना चाहते हैं, लड़की के वालिद या लड़की का भाई वो ज़्यादा लिखवाना चाहते हैं। किस लिए भाई? क्यों अपने होने वाले दामाद पर एक शख्स बोझ डाल रहा है? यानी शौहर जो भी शौहर बनने जा रहा है उसकी वुसाअत नहीं, मगर बस दिल में नीयत क्या है कि जनाब हमारी बेटी का इतना भारी भरकम महर मुकर्रर हुआ। ये भी नीयत में खोट है। और कभी वो शौहर जो शौहर बनने जा रहा है, जिसका निकाह हो रहा है, वो लिखवा तो देता है, जी लिख दीजिए 5 लाख रुपए, लिख दीजिए 10 लाख रुपए, मगर उसकी नीयत में खोट ये होती है कि वो अदा करने का इरादा नहीं रखता। अब हदीस सुनिएगा नाज़रीन किराम बहुत तवज्जो से, जहां नीयत में खोट आ रही है महर की अदायगी के हवाले से, हदीस सुनिए। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कोई महर तय किया और अगर अदा करने की नीयत न हो तो क़यामत के दिन ज़ानी की हैसियत में पेश होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिए। जिसने कोई महर तय किया और अगर अदा करने की नीयत न हो तो क़यामत के दिन ज़ानी की हैसियत में पेश होगा। ये है मसला जो शरीयत का मसला है। आज न जाने कितने फजूल अखराजात पर, कुफ़ार की रसूमात के इख्तियार करने पर लाखों रुपये लगा दिए जाते हैं, हज़ारों लगा दिए जाते हैं, और महर अदा नहीं किया जाता। अस्तग़फिरुल्लाह। हमारे माशरे में कहा जाता है ना, वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। फिर लोग कहते हैं वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। अब लोग कहते हैं वो महर ही क्या जो अदा हो जाए। हालांकि मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि ये महर फ़र्ज और कर्ज है शौहर के ज़िम्मे, और हक़ है बीवी का, और बड़े धड़ल्ले के साथ इसको जो है वो लोग फ़रार इख्तियार कर लेते, अदा नहीं करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, जिसने कोई महर तय किया और अगर अदा करने की नीयत ना हो तो क़यामत के दिन ज़ानी की हैसियत में पेश होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। खुदारा गौर करें, हिंदुआना तहजीब से ली गई रसूमात और काफिरों से ली गई रसूमात और फजूल खर्चों पर कितने लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं, और जो हुक्म अल्लाह ने दिया, जिसकी तालीम नबी अलैहिस्सलाम ने दी, उस पर तवज्जो नहीं। आखिरी नुक्ता इस आयत की तशरीह में लिखा है, बीवी अगर अपनी खुशी से कुल महर या उसका कोई हिस्सा छोड़े तो फिर शौहर उसे अपने तसर्रुफ में ला सकता है। ये जो कहा ना कि बेफिक्र होकर खाओ, क्या मुराद? बीवी का हक है ना, वो चाहे तो पूरा माफ़ कर दे, चाहे तो कुछ हिस्सा माफ़ कर दे, तो अगर माफ़ कर दिए तो शौहर उसको इस्तेमाल कर सकता है, मगर ये बीवी अपनी मर्जी से माफ़ कर सकती है, जबरन माफ़ कराना दुरुस्त नहीं होगा। नाज़रीन किराम, आयत नंबर 4 का मुताला मुकम्मल हुआ। 2 आयात और समझेंगे, ताहम आपसे मुलाकात होती है वक्फे के बाद। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुताला कर रहे हैं सूरत निसा आयात 4 से 6 का। वक्फे से पहले आयत नंबर 4 का बयान किसी दर्जे में मुकम्मल हुआ। आइए अपना मुताला आगे बढ़ाएं और सूरत निसा आयत नंबर 5 का मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, वला तुस्सुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सूरत निसा आयत नंबर 5। आइए इसका करते हैं तर्जुमा। इरशाद हुआ, और ना समझ को तुम्हारे वो माल न दो
जिसे अल्लाह ने तुम्हारी गुज़र बसर का ज़रिया बनाया है, और उन्हें उस माल में से खिलाया करो और पहनाया करो और कहो उनसे भलाई की बात। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 5 का। अब आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। इसमें भी बड़ी कीमती हिदायत कम अक्लों के बारे में और यतीमों के हवाले से भी। आइए तशरीह समझते हैं। पहला लफ्ज़ यहाँ पर बयान हो रहा है मानी के एतबार से सुफ़हा, सफ़ीह की जमा है। ये जो कहा ना कि सुफ़हा को अपने माल ना दो, कम अक्लों को अपने माल ना दो, सुफ़हा का लफ्ज़ क्या है? सुफ़हा, सफ़ीह की जमा है अरबी में। आगे लिखा है सफ़ी उस बेअक्ल शख्स को कहा जाता है जो अपने नफ़े नुकसान को नहीं समझ सकता। सफ़ी उस बेअक्ल शख्स को कहा जाता है जो अपने नफ़े नुकसान को नहीं समझ सकता। ये कम उम्री की वजह से भी हो सकता है, ये तजर्बे के कम होने की वजह से भी हो सकता है, ये किसी और मसले की वजह से भी मामला पेश आ सकता है। चुनांचे आगे लिखा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कम अक्लों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। औरतों में कमज़ोरी का मामला इस एतबार से कि लेन देन के मामलात अक्सर वो ख़वातीन जो शरीयत के अहकामात की पासदारी करें, घर गृहस्थी के काम को अंजाम दें, उन्हें बाहर के मामलात का ज़्यादा इल्म नहीं होता, या वो बच्चे जिनकी उम्र अभी छोटी है। इसी तरह यतीम लड़के और लड़कियाँ की जो अभी छोटी उम्र में हैं वो अपने मामलात को नहीं समझ पाते, तो इन सबको कम अक्ल कहा गया है, यानी उनकी उम्र की वजह से, ये तजर्बे की कमी की वजह से। नाज़रीन किराम, इसके बाद बड़ा कीमती नुक्ता तशरीह में लिखा है। पहले तशरीह का नुक्ता पढ़ लीजिए। लिखा है तुम्हारे माल कहकर वहदत मिल्ली की तरफ इशारा है। कहा कि कम अक्लों को तुम्हारे माल ना दो। हालांकि अक्सर गुफ्तगू या यतीमों के बारे में है, तो किसी यतीम का माल किसी सरपरस्त के हाथ में अगर आ भी गया तो माल है किसका? यतीम का। तो कहा जा रहा है कि अपने माल का मकलों के हवाले ना करो। बात समझ आ रही? नाज़रीन, बहुत कीमती नुक्ता है। वो माल किसी कम अक्ल यतीम बच्चे का या लड़की का, XYZ का, मगर तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम अपने माल उनके हवाले ना करो। क्या मतलब? आज अगर कोई तुम्हारी ज़ेर सरपरस्ती है, कोई खातून होगी, कोई बच्चा है, कोई यतीम है, तो उसका वो माल भी तुम अपने माल की तरह समझो। क्यों? एक कलमा पढ़ने की वजह से हम सब एक उम्मत का हिस्सा हैं, तो उसका नुकसान तुम्हारा नुकसान होगा। तो फरमाया कि अपना माल उनके हवाले ना करो। बात समझ आ रही? ये है वहदत मिल्ली की तरफ इशारा जो कुरान इस मकाम पर करता है। आगे चलते हैं। लिखा है तशरीह में हिफाजत माल की तलकीन। किस अंदाज से? सरपरस्त कम अक्लों को उनके माल सुपुर्द ना करें। क्यों? वो अपनी कम अक्ली की वजह से, वो कम अक्ली की वजह से या तजर्बा ना होने की वजह से माल को उड़ा देंगे, ज़ाया कर देंगे। 100 रुपये की शय कहीं 500 रुपये में ख़रीद लेंगे, माल ज़ाया कर डालेंगे। तो ये माल की हिफाजत की तलकीन की जा रही। इसमें एक और नुक्ता, नाज़रीन किराम बहुत तवज्जो कीजिएगा। आगे अगले नुक्ते में लिखा है सुपुर्द ना करने से मुराद ये मतलब नहीं कि उन्हें माल की मिल्कियत हासिल होने से रोका जाए। माल तो उस यतीम का ही है। अगर हम यतीमों की मिसाल रख लें अब जहन में, माल तो उस यतीम का है, मगर सरपरस्त की सरपरस्ती में आ गया है। मिल्कियत बच्चे की है, लेकिन सरपरस्त क्या देखे कि इस माल का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो ये है अहम बात कि सुपुर्द ना करने से ये मतलब नहीं कि उन्हें माल की मिल्कियत हासिल होने से रोका जा रहा है। मिल्कियत उन्हीं की मानी जा रही, मगर उस माल की हिफाजत की खातिर सरपरस्त को क्या कहा जा रहा है कि इनकी कम अक्ली या कम इल्मी की वजह से अभी इनके हवाले ना किया जाए, ताकि माल ज़ाया होने से बच जाए। आगे लिखा है तशरीह में माल के मालिक वही होंगे, मगर माल के तसर्रुफ से यानी इस्तेमाल से रोका जाए, ताकि गलत और फजूल कामों में माल ज़ाया ना हो। यानी इंडिविजुअल ओनरशिप की नफ़ी नहीं, इनफरादी मिल्कियत की नफ़ी नहीं की जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि माल के इस्तेमाल में पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, ताकि माल ज़ाया ना हो। अब इतनी अहमियत नाज़रीन किराम गौर कीजिए, कुरान दे रहा है माल को। तो अगला नुक्ता भी बड़ा कीमती, आयत के अंदर अल्फाज आए थे जिंदगी तुम्हारी गुजर बसर का जरिया बनाया ना माल को, उस पर नुक्ता है तशरीह में माल गुजर बसर का जरिया है। माल की ज़रूरत, अहमियत और सही मसरफ की तरफ इशारा। मसरफ से मुराद इस्तेमाल की तरफ। तो ये दुनिया का काम धंधा चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए, ज़रूरियात पूरा करने के लिए माल की हाजत तो है, इसकी अहमियत भी है और इसके सही इस्तेमाल की तरफ इशारा भी है और इसकी हिफाजत की तलकीन भी की जा रही है। नाज़रीन किराम अगला नुक्ता तशरीह में बहुत सारे निकात हैं, दो और है इस आयत की तशरीह में। सेकंड लास्ट पॉइंट इस आयत के हवाले से तशरीह के ज़मन में इनकी ज़रूरियात उन्हीं के माल से पूरी की जाएं। अगर यतीम किसी के सरपरस्ती में आ गया तो उसके माल से उसकी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। इसका कुछ बयान अगली आयत में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला।
آخری نقطہ آیت نمبر 5 کی تشریح میں ہے، انہیں اپنی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کا یقین دلایا جائے۔ الفاظ ہے نا قول معروف، بھلی بات کا ہو تو وہ بچہ کہیں محسوس نہ کرے مجھ پر پابندی کچھ زیادہ لگ رہی ہے، تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہم تمہارے بڑے ہیں، تمہارے سرپرست سے تمہارے نفع نقصان کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اپنی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کا یقین بھی دلایا جائے، یہ خیر کی بات ان سے کی جاتی رہے، اس کی بھی اس آیت میں تلقین کی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے سورۃ النساء، آئیے اس کا مطالعہ کریں، طویل آیت ہے اور اس میں نکات بھی کچھ ہوں گے تشریح کے زیادہ انشاءاللہ۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 ہے، آئیے اس آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور آزماتے رہو یتیموں کو بطور تربیت یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو تم لوٹا دو انہیں ان کے مال، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، اور اگر وہ سرپرست غنی ہے تو وہ یتیم کا مال لینے سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے تو وہ بحق خدمت مناسب مقدار لے لے، پھر جب تم یتیموں کو مال لوٹاؤ تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ طویل ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 6 جس کا ترجمہ ہم نے سمجھا، اب آئیے اس کے چند نکات تشریح کے طور پر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، یتیموں کے سرپرستوں کے لیے مزید ہدایات، کچھ ہدایات پچھلی آیت میں تھی، اب مزید ہدایات۔ اس سے معلوم ہوا قرآن یتیموں کے حقوق کے حوالے سے کس قدر تفصیل بیان کر رہا ہے، اور آئندہ نشست جب ہماری ہوگی اس میں بھی یتیموں کے حوالے سے گفتگو آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا نقطہ تشریح میں، اس آیت میں بلوغت کے لیے نکاح کی عمر کے الفاظ آئے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اس سے مراد علماء نے کیا لی ہے؟ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جب انسان میں شعور آ جاتا ہے کسی درجے میں۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کے لیے 2 شرطیں بتائی گئیں، بلوغت اور مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت۔ ایک تو بالغ ہو جانا اور مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے قابل بھی ہوں۔ اس میں علماء لکھتے ہیں، ناظرین کرام غور کیجئے گا، کہ کچھ ان سے پرچیزنگ کرا کر دیکھو، کچھ شاپنگ کرا کر دیکھو، کبھی کچھ ان سے بازار کے اور باہر کے معاملات پوچھ کر دیکھو، تو اندازہ ہو جائے کہ ہاں اب سمجھ بوجھ آ گئی، پھر ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ تو بالغ ہونے کی شرط اور سمجھ بوجھ آ جانے کی شرط، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ تشریح کا ہے، انفرادی ملکیت تسلیم کی گئی مگر مال کو ضائع کرنا جائز نہیں۔ یہ بات پچھلی آیت میں بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ مال ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ انفرادی ملکیت تسلیم کی گئی مگر مال کو ضائع کرنا جائز نہیں، اس کے لیے پابندی لگائی گئی ہے۔ کیا پابندی لگائی گئی ہے؟ جب تک بالغ نہ ہو جائیں، سمجھ بوجھ کے قابل نہ ہو جائے، ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ کیوں؟ مال قیمتی شے ہے نا۔ ہاں یہ الگ بحث ہے کہ حلال سے آنا چاہیے، حرام سے نہیں، قیمتی شے ہے اور اس کو ضائع کرنا جائز نہیں، تو اس کی حفاظت کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اگلی بات تشریح میں ہے، اس خدشے سے کہ یتیم بالغ ہو کر مال کا مطالبہ کریں گے، اس مال کو فضول خرچی میں اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سرپرست کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے، جلدی ہڑپ کر جاؤں، بڑا ہو جائے گا تو مال کا مطالبہ کرے گا نہ۔ اب یہ یتیم سے تو بچ گیا، کہ اللہ سے بچ سکے گا یہ بندہ؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جلدی ہڑپ کر کے یتیم کا مال اڑا دیا جائے، اس سے روکا گیا۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میرے علم ہے کہ آپ کی بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یہاں تو بڑا دھندا ہو رہا ہے اس طرح کا، لوٹ مار ہو رہی ہے۔ وہ تو ہونے دیجئے، اگلی نشست میں تفصیل بھی آئے گی، مگر یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے یتیموں کے بارے میں وہ یہ بیان ہے۔ معاشرہ جو کچھ کر رہے ہیں، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اللہ کی بات سب سے بڑھ کر سچی بات ہے۔ آگے لکھا ہے، یہ مال یتیم کے متولی کے پاس امانت ہے، اس کی دیانت داری سے حفاظت کی جائے۔ جو سرپرست ہے وہ امین ہے، اور یتیم بھی، اور یتیم کا مال بھی اس کے پاس امانت ہے، اور امانت کی پاسداری کرنی، اس میں خیانت نہیں کرنی، یہ بات بھی بتا دی گئی۔ آگے لکھا ہے، سرپرست اگر خوشحال ہے تو اپنے خرچ کا معاوضہ یتیم کے مال سے نہ لے، لیکن اگر محتاج ہے تو بقدر ضرورت لے سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ یتیم کے مال میں سے نہ کھانا، اصولی بات آ گئی۔ اب ایک سرپرست یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اس کے گھر میں وہ بچہ رہ رہا ہے یا وہ بچی رہ رہی ہے، اس کے کچھ اور اخراجات بھی ہو رہے ہوں گے، بہرحال کمبائنڈ سارے اخراجات ہوتے ہیں نا، کامن ہوتے ہیں۔
تو جو تو غنی ہے مالدار ہے اس کو تو کہا وہ تو نہ لے بچتا رہے، لیکن جو محتاج ہے کمزور ہے مالی اعتبار سے وہ چاہے تو بقدر ضرورت اس مال میں سے کچھ استعمال کر سکتا ہے، مگر یاد رکھے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ وہ بیان ابھی آگے آ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے یتیم کے سمجھدار ہونے پر گواہوں کی موجودگی میں مال اس کے حوالے کیا جائے تاکہ آئندہ کسی جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب حوالے کرو، مگر حوالے کرتے ہوئے کچھ گواہ بھی بنا لو تاکہ آئندہ کبھی نزاع یا بحث پیدا ہو تو اس کو ریزالو کرنے یا اس مسئلے کے حل کے لیے دلیل پہلے سے موجود ہو، معاملہ صاف رہے، گواہ بنا لیے جائیں اور پھر یتیم کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے ان معاملات میں دیانت داری لازم ہے، یتیم کی کفالت میں بھی، اس کے مال کی حفاظت میں بھی، مال اس کے حوالے کرنے میں بھی، ان معاملات میں دیانت داری لازم ہے۔ سب سے بڑا گواہ اللہ ہے جو حساب لینے پر قادر ہے۔ آج کوئی ہڑپ کر رہا ہے، دنیا کی آنکھوں سے بچ گیا، مگر اللہ کے حکم کے سامنے کیا کرے گا، اللہ کی پکڑ کے سامنے کیا کرے گا؟ سب سے بڑھ کر گواہ اللہ ہے جو حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے معاملات کی درستی کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 4 تا 6 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ ہم سے سوالات پوچھیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں آج کی گفتگو کے حوالے سے۔ پہلا سوال کس کا ہے؟ سر میرا سوال مہر کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نکاح کے وقت اتنا ڈھیر ساری اماؤنٹ لکھوا دیتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ جب طلاق دی جائے گی دیکھا جائے گا، اس وقت جب دینا ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی وضاحت کر دیجیے۔ ہاں بڑے دو اہم سوالات آپ نے کیے۔ ناظرین کرام اب یہ ظاہری بات ہے ابھی تو ماشاءاللہ تعلیمی ماحول میں ہے، لیکن یہ وہ مشاہدہ ہے غالباً جو ہمارے معاشرے میں ان کو بھی ہمارے ساتھیوں کو بھی دکھائی دیتا ہوگا، آپ کو مجھے بھی دکھائی دیتا ہے۔ پہلی بات تو لکھوا اتنا لیا 5 لاکھ 10 لاکھ لکھ دیں، بھائی سیدھی سی بات ہے، آدمی ناظرین کرام معاف فرمائیے گا جتنی اوقات ہو اتنا لکھے نا اور اتنا طے کرے جتنا آسانی سے ادا ہو۔ یہ تو بس نہیں کہ میں 10 لاکھ لکھواؤں گا تو میری حیثیت بڑھ جائے گی جبکہ اوقات کچھ بھی نہ ہو، فائدہ کیا آخر اس کا؟ تو اصولی بات اتنا طے کیا اور کرایا جائے جو بآسانی ادا ہو، ورنہ کیا میں نے حدیث سنائی تھی ارادہ نہیں ادا کرنے کا تو زانی کی حیثیت میں قیامت کے دن پیش ہوگا۔ ایک دوسری بات، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، طلاق ہوگی تو دیکھا جائے گا، تو ارادہ کیا ہے؟ یہ نکاح تو زندگی بھر کا معاہدہ ہے نا، تو کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ طلاق بھی دیں گے؟ استغفر اللہ، یہ تو علماء کرام سے جا کے پوچھنا پڑے گا، ایسی نیت کے ساتھ تو معاملہ گڑبڑ کا ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنا کہ اس کا تعلق طلاق کے ساتھ، یہ بالکل باطل بات ہے۔ اصل میں تو نکاح کے فوراً ساتھ ہی یہ مہر کا حق بیوی کا قائم ہو جاتا ہے جو شوہر کے ذمہ فرض اور قرض ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، سنیے گا، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو ترکہ ہوگا نا اس میں سے پہلے بطور قرض بیوی کا مہر ادا ہوگا، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو یقیناً یہ سوال آپ نے جو کیا وہ مشاہدے کی بنیاد پر یا معلومات کی بنیاد پر کیا ہوگا، لیکن ناظرین کرام سیدھی سی بات ہے بھائی اتنا طے کریں اور طے کرائیں جو بآسانی ادا ہو، اور جلد ادا کر دیں، یہ بہترین شکل ہے۔ اس میں بھی ایک بہترین شکل یہ کہ جو عام طور پر زیور دیا جاتا ہے دولہا کی جانب سے، اسی کو جو یعنی شوہر کی جانب سے اسی کو مہر قرار دے دیں، ہینڈسم اماؤنٹ بھی ہوگی اور ادا بھی ہو جائے گا اور شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہ سوچنا طلاق ہوگی تب ادا کریں گے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ مہر کا معاملہ نکاح ہوتے ہی بیوی کا حق بن جاتا ہے۔ جی عقیل آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 6 میں مال کے ضیاع کا ذکر آئے، تو دین اسلام میں ہمارے لیے مال کے بارے میں کیا ہدایات ہیں اور اس مال کے حوالے سے ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مال کے ضائع کرنے سے روکا گیا، اور ایک اور اہم بات آپ کو یاد ہوگی، ذکر آیا کہ یہ تو تمہاری گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ گویا اس جگہ تو مال کی اہمیت بیان ہو رہی ہے نا، تو اب سوال یہ آ رہا ہے کہ اس مال کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہو، یا دین اس کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتا ہے۔ جہاں تک اس آیت کو ہم نے سمجھا اور اس کی تشریح کو ہم نے سمجھا، یعنی آج کے زیر مطالعہ آیات میں سے، تو بات صحیح ہے کہ مال کی اہمیت ہے، زندگی کا معاملہ چلانے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے مال ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق حلال کمانا فرض ہے بقیہ فرائض کے بعد، بعد الفرائض دیگر فرائض کے بعد اور بھی فرائض ہیں، ایسے رزق حلال کمانا بھی ایک فرض ہے۔ ہاں یہ بھی بتایا گیا کہ کل 2 سوال بھی ہوں گے تم سے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، 5 سوالات اس میں آتے ہیں، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، 5 سوالات جب تک بندہ ان کے جوابات نہیں دے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، زندگی کہاں کھپائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا،
اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جوابات دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. ہاں اس مال کو قرآن فتنہ بھی کہتا ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش. حلال طریقے پر کمائیں، جائز کاموں میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، یہی مال اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. حرام میں منہ ڈالے آدمی، ناجائز کاموں میں مال خرچ کرے اور بخیلی کرے، کنجوسی کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اللہ کے دین کے تقاضوں پہ خرچ نہ کرے، تو پھر وبال جان ہو جائے گی یہ بات. تو یہ ہے امتحان، امتحان کے طور پر یہ مال ہمیں دیا گیا. یہ بنیادی بات سامنے رہے. اور ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں ناظرین کرام، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث میں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے امتحان بڑا کڑا، اللہ آسانی عطا فرمائے. جی بیٹا آپ کا کیا سوال ہے حارث؟ میرے سوال یہ ہے کہ لوگ باگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویوں سے مہر معاف کرا لیا، تو اس طرح مہر معاف ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ کبھی سنا ہے آپ نے اس طرح؟ دیکھیں ناظرین کرام، یہ ایک اور مشاہدہ. ظاہری بات ابھی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ابھی ان کے مرحلے آنے ہیں آگے چل کر، لیکن یہ اس معاشرے کا حصہ ہے اور سنتے ان باتوں کو. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے معاف کرا لیا، ایسا ہی ہے نا، ہم نے معاف کرا لیا. تو گن پوائنٹ پہ معاف کرانا، جبرن معاف کرانا، زبردستی معاف کرانا، دھونس دھمکی دے کے معاف کرانا، یہ سمجھنا کہ معاف ہو چکا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں. ناظرین کرام توجہ کیجئے، گن پوائنٹ پہ دھمکی دے کر زور دے کر معاف کرانا، یہ سمجھنا کہ معاف ہو گیا، کوئی معافی نہیں اس کے اندر. جواب دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ اللہ نے لازم کیا ہے. جو ہم نے بات پڑھی ہے قرآن میں وہ کیا تھی؟ اگر بیوی خوشی خوشی خود معاف کر دے تو ہو سکتا ہے، خوشی خوشی بیوی خود معاف کر دے. باقی مرد کو مرد بننا چاہیے نا بھائی، طے کرتا کیوں ہے پھر؟ وہ طے کیا تو ادا کرے، مرد بنے نا. یہاں مرد پتہ نہیں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، باقی جگہ پتہ نہیں کہاں مردان کی اپنی ظاہر کرنے کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. مرد کو یہاں مرد بننا چاہیے. ساری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے نا، شوہر پر. تو مہر ادا کرے تاکہ بتائے میں تمہاری زندگی پر کفالت کروں گا. اور معاف کیجئے گا، ابھی مہر کی ادائیگی میں اتنا وہ پسو پیش کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، اس سے کیا توقع کی جائے گی کہ ساری زندگی وہ اس بیوی کی کفالت کرے گا؟ اللہ کے بندو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ناظرین کرام سوالات کے جوابات اور ان کے نتیجے میں چند اور باتیں ہم نے سمجھی. پروگرام کے آخری مراحل میں چند مختصر سیگمنٹ. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. پچھلی چند نشستوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے تفصیل آتی رہی، عدل کا نفاذ اور قیام. آج ایک اور نقطہ، مگر تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں قرآنی معلومات کے ذیل میں لکھا ہے. تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی ذمہ داری بشارت و انذار کے ذریعے اتمام حجت کرنے کی تھی. بشارت خوشخبری سنانا اطاعت قبول کرنے والوں کو، انذار ڈرانا حق کو رد کرنے والوں کو، اور اتمام حجت کا مطلب اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے. اور کل کوئی کہے کہ اللہ میں کیا کروں، تو اللہ کہے گا میں نے رسولوں کو بھیج کر پیغام پہنچا دیا تھا، اتمام حجت ہو گئی، تم نے عمل نہیں کیا تمہارے لیے سزا کا معاملہ ہوگا. یہ ذکر سورہ نساء آیت نمبر 165 میں ہے. سورہ نساء آیت 165، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ نے رسولوں کو بشیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کو کوئی بہانہ باقی نہ بچے، اتمام حجت ہو جائے. حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. ناظرین کرام جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا مختصر جائزہ آخر میں. سب سے پہلی بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں، بیویوں کو مہر کی ادائیگی لازم ہے. شوہروں کا فرض اور بیویوں کا حق ہے کہ بیویوں کا مہر ادا ہو. دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، کم عقلوں کے مال کی حفاظت لازم ہے. اصلاً یہ گفتگو یتیموں کے بارے میں تھی، تاہم اس میں کم عقل اور لوگ یا عورتیں بھی شامل ہیں یا بچے بھی شامل ہیں. یتیم کو اس کا مال سپرد کرتے وقت گواہ بنا لینے چاہیے. تفصیل آ گئی تھی اس کے ہمارے سامنے. اس کے بعد ناظرین کرام جائزے کا سیگمنٹ ہے. اپنے اندر کو جھانکنے کا موقع ہمارے پاس ہوتا ہے. 3 سوالات کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے، عورتوں کے مہر کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ 4 واقعات کم از کم میرے سامنے ہیں. کئی مرتبہ نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا جب 60 یا 70 سال کے بوڑھوں نے آ کے کہا کہ ہم نے تو آج تک ادا نہیں کیا. تو ہم نے کہا جا کے ادا کرو بھائی. ڈنڈی کیوں مارتے اس معاملے میں؟ ذرا غور کر لیں. دوسرا سوال، کیا مال کے خرچ کے بارے میں ہم محتاط رہتے ہیں؟ مال کا ضائع کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. حرام کمانا یہ بھی غلط ہے. ناجائز پہ خرچ کرنا یہ بھی منع ہے. ہمارا طرز عمل مال کے بارے میں کیا ہے؟ غور کرنا چاہیے. تیسرا اور آخری سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم یتیم کے مال کے بارے میں اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہیں؟
اگلی نشست میں بھی ناظرین کرام کچھ ذکر آئے گا یتیموں کے بارے میں، تفصیل وہاں آئے گی، مگر آج جو ہڑپ کر رہے یتیموں کی جائیداد یا ان کا مال یا ان کو ڈپرائیو آف کر رہے ہیں ان کے رائٹس ان کے حقوق سے، اللہ کو جواب دے رہے کہ نہیں، کیا ہم اللہ کا خوف اپنے سامنے رکھتے ہیں یا نہیں۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب۔ گزشتہ سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے حملوں سے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ بہت قیمتی دعا شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے سورۃ المؤمنون کی ہنٹ دی گئی تھی، درست جواب ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97، رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 میں اس کا درست جواب ہے۔ ناظرین کرام آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، جب تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ چلیے تلاش کیجئے گا، اس کی ہنٹ آپ کو دیتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، اس میں اس کا جواب آپ کو ملے گا، جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کے اخلاص، علم اور عمل میں ترقی مزید عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔